الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد الأبرار وسيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله عز وجل على كل شيء إحسانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جامعہ غنیت العلوم کے تمام ذمہ داران اور اس مبارک جلسے میں تشریف لائے ہوئے مختلف علاقوں کے علماء کرام اور اس جلسے میں جتنے بزرگ حضرات، جتنے نوجوان، جتنے طلباء اور خواتین جو شریک ہوئے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے شریک ہونے کو قبول فرمائے. غالباً علامہ اقبال کا ایک شعر ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں اے ساقی. میں کدا کہتے ہیں آپ جس کو شراب خان. یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں اے ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے. یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں اے ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے. بزرگان محترم، قرآن پاک کی 2 آیات جو تلاوت کی گئی، مجھے جو وقت دیا گیا 15 منٹ میں انشاءاللہ اسی پر مختصر کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اہم بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جلسے بعض ماشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں، بعض ادھورے ہوتے ہیں، بعض ناکام ہوتے ہیں. ادھورے اور ناکام ہونے کے اسباب میں سے سبب یہ ہے کہ بولنے والا اور سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کے بولا جا رہا ہے بگڑے ہوئے لوگوں کو بولا جا رہا ہے. اس کے لیے بگڑے ہوئے لوگ، ہم تو کیا، ہم تو ماشاءاللہ بس بھلے بھلے بریکٹ میں جی بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے بولا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اصلاح مکمل نہیں ہوئی. اس لیے ہر ایک کو طالب بن کر، محتاج بن کر دین کی بات بولنا بھی چاہیے اور دین کی بات سننا بھی چاہیے. سنتے ہوئے بولتے ہوئے جتنا ادب کا پہلو غالب رہے گا انشاءاللہ وہ بندہ اتنا فیضیاب ہوگا. آج جب سے موبائل کی جو لعنتیں چل رہی ہے ہمارے درمیان، یہ اللہ کی بنا، یہ انسانوں کو کہاں لے جا کر کھڑا کرنے والی نہیں معلوم. آپ کا کشمیر کا حال ہو سکتا ہے بہتر ہو دیگر علاقوں سے، لیکن ہم جن علاقوں میں دیکھتے ہیں فرض نماز ہوتے ہی دعا سے پہلے لوگ اپنا فون نکالتے، یہ ابھی سلام دے رہے فوراً فون نکال کے چیک کرتے. ایسا لگتا ہے جیسا کہ
اللہ نے نماز قبول کی OTP بھیج دیا. دیکھیں OTP آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میری نماز قبول ہوئی، اللہ نے قبول فرمایا، اس لیے OTP آ. یعنی عبادت کی روح ہم نے ختم کر دی. دین کسے کہتے ہیں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ کرتا پاجامہ پہنے، برقع بہترین نوز پیس لوزس پہنے. جی اگر کسی کافر کو کرتا پاجامہ پہنا دیجیے، سر پہ ٹوپی رکھ دیجیے، ہاتھ میں بڑی تسبیح دے دیجیے، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ دین کہتے ہیں 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام. خلیہ دین کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے. دین کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے اچھا خلیہ. باقی اصل اندر بننا، مزاج بننا، خیالات تبدیل ہونا، اندر انقلاب آنا. ایک اہم بات کہہ کر میں آگے بڑھوں کہ میری دلی کیفیت سناتا ہوں. ایک آپ حضرات جموں اور کشمیر کے آپ حضرات کو دیکھ کر اور افغانستان کے حضرات کو دیکھ کر دلی طور پر خوشی ہوتی. ایک جان باز، ایک جنگجو قوم نظر آتے ہیں آپ حضرات. اللہ کو قبول فرمائے. آپ شاید وہ ترمذی کی حدیث اور نسائی کی حدیث آپ نے سنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مہدی آئیں گے قیامت کے قریب اور فلسطین بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے جب جائیں گے تو جو لوگ شامل ہوں گے اس میں، تو اس میں کسی اہل عرب ایک بندے کو بھی شامل ہونے کی توفیق نہیں ہوگی. جبکہ وہ قوم جہاں سے دین شروع ہوا، جہاں سے قرآن کا نزول شروع ہوا، لیکن اس بندے کو قبول شامل ہونے کی توفیق اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ لوگ تعیش پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے. پیسہ اتنا آئے گا کہ اپنے لوگ کٹ رہے ہوں، اپنے لوگ پٹ رہے ہوں تو بھی ان کی طرف توجہ دینے کی توفیق نہیں ہوگی. آج پوری دنیا کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بہت بڑی شخصیت ہے جن کا نام آپ شاید بار بار سنتے ہوں گے. محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر صاحب نقشبندی دامت برکاتہ، پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ. حضرت نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، تو کئی سال پہلے پڑھا تھا، اس میں سے ایک دو باتیں ذہن میں رہ گئی. حضرت نے فرمایا جس بندے کے پاس پیسہ ہو دین نہ ہو، غور سے سنیں، جس بندے کے پاس پیسہ ہو دین نہ ہو، اللہ اس کو مرنے سے پہلے نقد 5 سزائیں دیتے ہیں. مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد ہے پھر حشر میں آتا. جس بندے کے پاس پیسہ ہو دین نہ ہو تو اللہ اس کو مرنے سے پہلے نقد 5 سزائیں دیتے ہیں. ان 5 سزاؤں میں سے پہلی سزا ہے اس کے لیے گناہ کرنا آسان کر دو. کیا آسان کر دے؟ گناہ. پہلے کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، بڑی مشکل سے ایک وقت کا کھانا ملتا تھا. اب اتنا پیسہ آ گیا، ایسی جگہ پر بیٹھ کر، ایسی جگہ پہ جا کر گناہ کر رہا ہے کہ نہ ماں باپ کو پتا ہے نہ بیوی بچوں کو پتا. پیسہ. اور دوسری سزا یہ ہے اللہ رب العزت اس کو خود غرض بناتے. میں بھلا، میری بیوی بچے بھلا، میرا کاروبار بھلا، میری کھیتی باڑی بھلا. جی ادھر یتیم مر رہا ہو تو مرنے دو، ادھر بیوہ تڑپ رہی ہو تو تڑپ لے دو، مجھے اچھا رہنا ہے، سیف رہنا، کسی میں دھسنا نہیں. اور قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے ایمان والو اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. اس زمانے میں چونکہ گھوڑوں کا سلسلہ اور گھوڑے ہی آلے جہاد میں سے اہم آلہ ہوتا تھا. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کتنی طاقت پیدا کرو؟ تُرْهِبُونَ
به عدو اللہ وعدوکم، اتنی طاقت پیدا کرو کہ جس سے تمہارا بھی دشمن ڈرے، اللہ کا دشمن بھی تم سے ڈرے، اللہ کا دشمن بھی تم سے ڈرے۔ ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، اور اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے مخالفین آئیں گے، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون آئیں گے، اس لیے تمہیں ایمانی طاقت سے مضبوط ہونا، ایمانی طاقت سے مضبوط۔ آج ہم کھوکھلے کیوں ہیں؟ اچھا یہ تو شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجد اقصی کی چابی پہلی مرتبہ جب ان دشمنوں کے پاس گئی تھی تو بغیر لڑے کے اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھ کر یعنی مسجد کی چابی جب جس شخصیت کے حوالے کیے تھے وہ کون ہے؟ جی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ، بغیر لڑے کے چابی دے دیا تھا۔ جب دوسری مرتبہ چابی بیت المقدس کی ان کی ہاتھ میں چلی گئی تو اس وقت اللہ نے ایک مرد مجاہد، مرد قلندر کو پیدا کیا تھا جو کئی مرتبہ ان کو شکست دے کر، ان کے دانت کھٹے کر کے، ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلا کر، اس کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ چابی حاصل کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اب پھر چابی ان کے ہاتھ میں گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام صرف ایک ہی ملک میں تھا، عرب، اور آج اسلامی کنٹریز کتنے ہیں؟ 57 یا 58 جو بھی۔ جی پھر کیوں بھائی اتنے ملک مل کر ہم اپنی مسجد کی چابی کیوں نہیں لے پا رہے؟ کیا پیسہ کم ہے؟ دولت کم ہے؟ کیا سونا کم ہے؟ جی کیا انتظامات زندگی گزارنے کی چیزیں کم ہے؟ کئی گنا زیادہ ہے، لیکن چونکہ ایمانی طاقت کم ہے جس کی وجہ سے ہم چابی نہیں لے پا رہے۔ ہندوستان میں حکومتی سطح پر جو کتنے مسلمان ہیں؟ 30 کروڑ مسلمان ہندوستان کے، باقی 57 ملک کے مسلمان مل کر بھی آج اس کے پاس سے چابی نہیں لے پا رہے ہیں۔ کس کی کمی ہے؟ ایمان، اعمال کی۔ اور پھر شیطان ہم کو دوسری پٹی پڑھا رہا ہے۔ جی یہاں تو ماشاءاللہ بہتر حال ہوگا، جن علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں فرض نماز پڑھ کر ایسا جاتے ہیں جیسا کہ اللہ کو قرض دے کر جائے، نہ سنت موقدہ کا اہتمام، نہ دعاؤں کا اہتمام۔ جی جس دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، جس دعا سے روحانی طاقت ملتی ہے، آج بندہ ان دعاؤں کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس مومن کو کمزور کرے۔ ایک بات بول کے اپنی بات کو ختم کروں۔ دین 5 چیزوں کے مرکب کا نام، 5 چیزیں ملنے کے بعد کیا بنتا ہے؟ دین بنتا ہے۔ وہ وہی 5 چیز سنا کر بات ختم کروں۔ نمبر 1 اعتقادات، اس میں ایمانیات داخل۔ اعتقادات، عقیدہ صحیح ہونا، اللہ کی ذات کے ساتھ، نبی کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، جی عقیدہ صحیح ہونا۔ ایک بندہ مومن ہونے کے لیے قرآن پاک پر ایمان لانا ہے، قرآن پاک کی پوری سورتوں پر ایمان لانا ہے، قرآن پاک کی پوری آیتوں پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ لیکن کافر ہونے کے لیے صرف ایک آیت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے۔ مومن ہونے کے لیے تمام چیزوں پر ایمان لانا، اور کافر ہونے کے لیے ایک چیز کا بھی انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے۔ تو نمبر 1 اعتقادات، اور جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا، ہمارے اہل اللہ فرماتے ہیں اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ اللہ ہم سب کے عقائد کو درست فرمائے۔ دوسری چیز جس سے دین مکمل ہوتا ہے وہ ہے اعمال۔ اعمال، میں آپ حضرات کے متعلق خوش فہمی اور خوش گمانی میں ہوں
کہ مکمل 100% مسلمان مرد مسجد کو آ کر شاید نماز پڑھتے ہوں گے، ایسا میں سمجھتا ہوں. لیکن دیگر علاقوں میں 90% مسلمان غدار بن کر اللہ کے صبح کرتے ہیں. کیوں؟ جو مسلمان جمعہ میں جو 100% مسجد میں جمع ہوتے ہیں، فجر میں کتنے رہتے ہیں؟ ہمارے پاس تو 10% رہتے ہیں، آپ کے پاس ہوں گے حضرت مولانا سے پوچھیے. جی 90% مسلمان اللہ رب العزت کے غدار بن کر صبح کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ زندگی میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، دکان میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی. کیسے آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق. فجر کی نماز چھوڑ کر سونے والے کو اللہ اس کی روزی کو بند کر دیتے، چاہے وہ بیلوں کی طرح رابطے رہے لیکن اللہ اس کو جہاں گھاٹی ڈالنا وہ گھاٹی ڈال کر رکھ دے. جی تو دوسری چیز ہے کیا؟ عبادات. صرف ایک ہی نہیں، ہماری زندگی میں جتنی عبادات آتے اس کو مکمل کرنا. نمبر 3 اخلاقیات. اخلاقیات کے پہلو میں خاص طور پر ہمارے نوجوانوں سے گزارش کروں، جی فون کی بے جا استعمال کو چھوڑو. نسلیں برباد ہو رہی ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں. کئی لوگ آتے ہمارے پاس سناتے ہیں کہ عادت پڑی ہوئی ہے گندی چیزوں کو دیکھنے کی، کئی مہینوں سے کوشش کر رہا ہوں نہیں چھوڑ رہی. جی بیوی محروم، بیوی شوہر کے توجہ سے محروم، بچے ماں باپ کی شفقتوں سے محروم ہو رہے ہیں. بچے ہم سب مسئلہ جانتے ہیں، جس طرح زندہ انسان، زندہ مرد کا سطر دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح مردے کا سطر دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے. جس طرح زندہ انسان کا سطر دیکھنا بلا وجہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح میت کا سطر دیکھنا بھی گناہ کبیرہ اور حرام. اور آج ہمارے بچے نوجوان جج شرمگاہوں کو دیکھنے میں اور سطروں کو دیکھنے میں اپنی پورا وقت لگا رہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں سے، ان کے جسموں سے روحانی طاقت چھین لیا، جس کی وجہ سے ہم دن بدن دشمنوں کے تھپڑ کھا. یہ 3 چیزیں ہوئی: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات. جی چوتھی چیز ہے معاملات. جی کاروبار کرتے ہوئے کیسے معاملہ کرنا، وعدہ کرتے تو کس طرح اس کو نبھانا، چیز میں عیب رہے تو ظاہر کرنا کہ نہیں کرنا، ظاہر کرنے پر کیا ملے گا، نہ کر کے کاروبار کرنے پر کیا نقصان ہوگا. معاملات، الدین المعاملہ. 5ویں چیز ہے معاشرت، جس کو ہم انگلش میں کلچر کہتے ہیں. جی ماشاءاللہ مرد حضرات ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی ہے، سنت نما لباس پہنے ہوئے ہیں اور مسجد کو آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور گھر میں جا کے دیکھو پورا ماحول ڈسکو ہے. نہ خواتین میں پردے کا اہتمام، بالغ بیٹا بالغ بیٹی سوئی ہوئی ہے، باپ کو نماز کے لیے جگانے کے فرصت ہے. جس طرح باپ مسجد کو پیدل آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو جو انعام ملتا ہے اپنی بالغ اولاد کو نہ جگانے کی سزا بھی اس کو ملتی. بس وقت ہو گیا. اللہ رب العزت سے دعا کر اللہ تعالیٰ جو کچھ کے کہا گیا کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس جامعہ غنیت العلوم کو تا قیامت جاری اور ساری اور باقی رکھے. اس کے معاونین کو اللہ رب العزت اپنے شان نشان بہترین بدل عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.